ترجمہ اور مختصر تفسیر سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ تشریح سورۃ فاتحہ کا نام اور وجہ تسمیہ اس کا ایک نام فاتحہ ہے کیونکہ قرآن کریم کا افتتاح اور اس کی شروعات اسی سے ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا نام الحمد ہے کیونکہ الحمد سے شروع کی جاتی ہے۔ اس کا تیسرا نام ام القرآن یا ام الکتاب، ہر چیز کی اصل کو کہتے ہیں کیونکہ اس سورت کے مضمون پورے قرآن کے لیے بمنزلہ اصل اور جڑ کے ہیں، اور اس سورت فاتحہ میں پورے قرآن کریم کے مضامین کا اجمالی خاکہ موجود ہے جس کی تفصیل پورا قرآن کریم ہے۔ اس کا چوتھا نام سبع مثانی ہے، یعنی 7 آیتیں دہرائی ہوئی، کیونکہ اس سورت کو نماز کی ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے۔ اس کو 5ویں نام کافیہ ہے کیونکہ قرآن کریم کے سارے مضامین پر اجمالی طور پر کافی ہے۔ اس کا چھٹا نام سورۃ انقضا ہے۔ کنزا کے معنی خزانے کے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورۃ فاتحہ میرے عرش کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے۔ اس کا 7واں نام سورۃ الشفاء ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ اس کا 8واں نام سورۃ الاساس ہے۔ اساس کا معنی بنیاد ہے کیونکہ یہ سورہ پورے قرآن کریم کی بنیاد ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل حضرت ابو سعید بن المعالی سے منقول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ آئیں، تجھے قرآن کی سب سے بڑی سورہ مسجد سے نکلنے سے پہلے سکھا دوں گا۔ میں ساتھ ہو گیا، جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سورت آیات الحمدللہ رب العالمین ہے، اور وہی سبع المثانی، اور وہی قرآن عظیم ہے جو مجھ پر نازل ہوئی۔ صحیح بخاری 4474 سنن ابو داؤد 1458۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ منقول ہیں کہ میں تمہیں ایسی صورت سکھاؤں گا جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، اور نہ اس جیسی کوئی اور صورت قرآن میں ہے۔ سنن ترمذی 2875، سنن درامی 3416۔ سورۃ فاتحہ کے فوائد امام بزار اپنی مسند میں سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے لائے ہیں
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت اپنا پہلو زمین سے لگا کر فاتحہ اور آیات قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، ہر مصیبت سے امان پائے سوائے اس کے کہ موت اس کے مقدر میں ہو۔ مسند بازار 7393۔ کتب الارشاد حضرت بہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ مشائخ کے اعمال مجربہ میں مذکور ہے کہ سورۃ فاتحہ اسم اعظم ہے، ہر مطلب کی خاطر اسے پڑھا جا سکتا ہے اور اس کے دو طریقے ہیں، ایک سنت فجر اور فرض کے درمیان بسم اللہ کی میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملا کر 14 بار 40 روز تک پڑھے، جو مطلب بھی ہوگا حاصل ہو جائے گا۔ اگر شفائے مریض پر جادو کھولنے کے لیے ہو تو پانی پر دم کر کے انہیں پہلائیں۔ 2 چاند کی پہلی اتوار کو سنت فجر اور فرض فجر کے مابین بغیر قید استحصال یعنی بسم اللہ کی میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملائے بغیر 70 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد ہر روز اسی وقت 10 مرتبہ کم کرتے جائیں حتیٰ کہ اتوار کو ختم ہو گئی۔ اگر پہلے مہینے میں مطلب حاصل نہ ہو تو دوسرے اور تیسرے مہینے میں بھی ایسا ہی کریں، انشاءاللہ مطلب براری ہو گئی۔ پرانے امراض میں 40 دن تک گلاب اور مشک و زعفران کے ساتھ چینی کے پیالہ میں لکھ کر دھو کر پہلانا مجرب ہے، اور دانتوں کے درد، سر کے درد، پیٹ کے درد پر اور دوسرے دردوں پر 7 بار پڑھ کر دم کرنا بھی مجرب ہے۔ الکلمات الرجیہ 243۔ خلاصہ سورت حضرت لاہوری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بنیادی طور پر 3 مسائل بیان کیے گئے ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ ان کو اصل الاصول کہتے ہیں۔ یہ سورت پورے قرآن کریم کی مضامین کا اجمالی نقشہ ہے۔ پہلی روایاتوں میں توحید کا ذکر ہے، تیسری آیات میں قیامت کا ذکر ہے، چھٹی آیات میں رسالت کا ذکر ہے اور اللہ تعالی کے برگزیدہ بندوں کے نقش قدم پر چلنے کا ذکر ہے، اور آیات نمبر 7 میں مراد و دین الہی کا ذکر ہے۔ ترجمہ حضرت لاہوری حضرت مولانا خیر محمد جالندری صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اس صورت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، ایک حق تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا اعتراف، الحمدللہ تا مالک یوم الدین، 2 اپنی عبودیت اور احتیاج کا اقرار، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 3 اپنے مطلب کا اظہار، اہدنا تا آخر۔ سورۃ فاتحہ کی آیات کا باہمی رابطہ اور طریق معرفت۔ اللہ ان آیات کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ موتیوں کی طرح ایک آیات دوسری آیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب انسان کہتا ہے آیات الحمدللہ تو اللہ کا نام آیا۔ اب دستور کائنات ہے کہ جب کسی کو آتا ہے تو اس کی معرفت حاصل کی جاتی ہے تاکہ اس کی پوری پہچان حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا شوق ہوا۔ اس کی ذات تو وراء الواری ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے،
نظر نہیں آتی تو اس کی معرفت اور پہچان صفات سے ہو گئی۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے یہاں صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی صفت کہ وہ آیات رب العالمین ہے کہ سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ دوسری صفت کہ وہ آیات الرحمن ہے کہ دنیا میں تصرف کرنے والا ہے، اور تیسری صفت رحیم ہے کہ وہ آخرت میں تصرف کرنے والا ہے۔ چوتھی صفت آیات مالک یوم الدین ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ جس میں یہ صفات ہیں اسی کا نام اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو گئی تو اب اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ تاریخ ملاقات اللہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کس سے ملاقات کا ارادہ ہوا تو اس کے لیے 4 چیزوں کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ ایک، زاد راہ یعنی ضروری سامان جو ضروریات کے لیے کام آئے۔ 2، سواری جس پر سوار ہو کر سفر کر کے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ 3، رفیق جو سفر کے ساتھ ہوں تاکہ ان کی معاونت سے سفر بہترین طریقے پر ہو۔ 4، راہزن سے بچنے کا سامان، ڈاکو چور سے بچنا کے نقصان سے محفوظ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے ذات راہ ضروری ہے۔ تو ذات راہ کا ذکر آیات جو ایاک نعبد میں ہے یعنی اللہ کی عبادت کرنا، یہ سامان ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے طے کرنے کا۔ اور سواری کا ذکر ہے آیات ایاک نستعین میں ہے یعنی مدد اللہ تعالیٰ سے چاہنا، یہ سواری ہے۔ اس پر انسان سوار ہو کر اللہ تعالیٰ سے مل سکے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے مدد نہ مانگے تو منزل مقصود تک نہ پہنچے گا۔ اور رفیق سفر کا ذکر آیات صراط الذین انعمت علیہم میں ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام کیا ہے ان کو اپنے سفر کا ساتھی بناؤ، ان کی صحبت اختیار کرو، منزل مقصود حاصل کر لو گے۔ اور راہزنوں کا ذکر آیات غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور گمراہ ہیں، سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، ان سے بچو۔ اگر ان کی صحبت میں آئے تو دین سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، یہ دین کے چور ہیں، اسلام میں نقب لگاتے ہیں۔ جب ان اموار کو بجا لاؤ گے تو کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ از شیخ درخواستی رحمت اللہ۔